نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان میں برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے. اس کتاب کی چوتھی فصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ایمان کی فکر کرنا. جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ کفار ایمان لے آئیں اور کفار ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کی سزا سے بچ جائیں، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فکر بھی تھا کہ جو ایمان والے بندے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہو یا ایمان کمزور ہوتا ہو. یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے تو ان تعلیمات میں جا بجا فکر آخرت کا موضوع نظر آتا ہے. اور فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کو یہ فکر لگ جاتی ہے تو اس کی زندگی سے غفلت دور ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی تمام فکروں کو ایک فکر میں ضم کر دے اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اس فکر کو اختیار نہیں کرتا، اس ایک فکر کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں. وہ دنیا کی جس وادی میں چاہے جا کے ہلاک ہو، پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں. اور وہ ایک فکر کون سی فکر ہے؟ وہ ایک فکر آخرت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اصلی گھر کو یاد کرتا ہے، دنیا سے جانے کو یاد کرتا ہے، موت کی منزل، قبر کی منزل، حساب و کتاب کی منزل، ان ساری منزلوں کو یاد کرتا ہے. اور پھر دل میں اس بات کی امنگ پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کی تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن اصل چیز وہاں کی دکھ اور تکلیف سے بچنا ہے کہ موت کے بعد جو دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ اسے سب کی حفاظت فرمائے. تو فکر آخرت کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں کے غم، دکھ، عذاب، سزا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فکر آخرت. اور اسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو فکر آخرت ہے، یہ فکر آخرت عصائے موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہ جادوگر جب مقابلے کے لیے آئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا ڈال دو. عصا یعنی لاٹھی. وہ لاٹھی ڈال دی، وہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نگل گئی. جادوگروں نے کیا کیا تھا کہ رسیاں بچھائی تھیں اور رسیاں بچھا کر جادو کے زور پر اسے سانپ بنا دی. بس اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، عصا ڈال دو، وہ سب کو نگل گیا. تو اسی طرح سے جب آدمی فکر آخرت کو اختیار کرتا ہے تو یہ فکر آخرت بھی عصائے موسیٰ ہے، یہ ساری فکروں کو یہ نگل جاتا ہے. پھر اس سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں ہے، ساری فکریں اس سے کم ہیں. تو جب اتنی بڑی فکر کو اختیار کر لیا تو پھر باقی فکروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے ایک فکر ساری فکروں کو کھا جاتی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور اس کی مثال یعنی شریعت کی مثال
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، نبوت عطا کی ہے، کیا دیا ہے ساتھ میں؟ شریعت دی ہے۔ تو اس کی مثال آپ نے بیان فرمائی کہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہے اے میری قوم، یقین جانو میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر آتے ہوئے دیکھا ہے اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا تم بچنے کا راستہ تلاش کر لو۔ کوئی شخص آ کے یہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم کھلم کھلا میں تم کو ڈرا رہا ہوں، اب تم اپنے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کرو۔ پس اس کی قوم کے کچھ افراد نے اس کی اطاعت کی، اس کی بات کو مان لیا اور راتوں رات کہیں نکل گئے اور نجات حاصل کر لی، اور قوم کے کچھ افراد نے اس کی تکذیب کی اور اپنے گھروں میں رہے۔ صبح کے وقت لشکر نے ان کو پا لیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ اب یہ مثال بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بعینہ، یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور میری شریعت کا اتباع کیا۔ یعنی میں نے تمہیں ڈرایا، شریعت نے تمہیں ڈرایا، شریعت نے تمہیں بچنے کا، نکلنے کا راستہ دیا، اور تم بچ کے نکل کے شریعت کے دامن میں آ گئے، تو بس تم جو ہے بچنے والوں میں ہو گئے، نجات پانے والوں میں ہو گئے۔ تو بس بعینہ یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور میری شریعت کا اتباع کیا، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے دین کو جھٹلایا، وہ ہلاک ہو گیا، اپنے آپ کو بربادی میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب عام لوگوں کو دعوت دیجیے، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو آپ دعوت دیجیے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر آئے، صفا کی جو پہاڑی ہے اس پر آئے، اور آپ نے اعلان فرمایا۔ اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی اہم چیز کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو اس صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے، یا کوئی کپڑا لہراتے تھے، یا کوئی بگل یا کوئی دف بجاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک غنیم ہے، دشمن ہے، اور وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب میں تمہارے نزدیک صادق اور امین ہوں، میری بات کو سچ مانتے ہو، تو پھر میں تم سے یہ بات کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کلمہ پڑھو اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے تو پھر ہر قسم کے شرک سے بیزاری ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنی بات کرنا تھی، سارے کے سارے مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلے ابو جہل، اس نے بکواس شروع کی، اچھا اس لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا، اور پھر دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، لیکن اس میں چند لوگ تھے جو بات کو ماننے والے تھے۔ تو وہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دی کہ کسی شخص نے یہ اعلان کیا کہ بھائی میں تو اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھ کر آیا ہوں اور میں کھلم کھلا تم کو ڈرا رہا ہوں، اب اپنے بچنے کی فکر کرو۔ کچھ لوگوں نے یقین کیا اور راتوں رات نکل گئے، بچ گئے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ
من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر عزیز نہیں دی تھی؟ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ وجاءکم النذیر، اور خالی عمر عزیز ہی نہیں دی تھی بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، ڈرانے والے۔ اب ڈرانے والوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تمام انبیاء بھی ہیں، ڈرانے والوں میں یہ اللہ کا قرآن بھی ہے، ڈرانے والوں میں یہ سفید بال بھی ہے، اور ڈرانے والوں کے اندر جب کسی کا پوتا پوتی آ جائے، نواسا نواسی آ جائے، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی ڈرانے والا ہے۔ اللہ کہے گا کہ میں نے کیا ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی لشکر کسی قوم پر حملہ کرنے کی نیت سے پیش قدمی کرتا اور اس قوم کا کوئی فرد اس لشکر کو اپنی قوم کی طرف آتا ہوا دیکھ لیتا، جیسے لشکر کہیں سے آ رہا ہے اور قوم کا کوئی آدمی باہر ہے، اس نے دیکھا کہ تو دشمن چڑھائی کر رہا ہے اور ہم پر لشکر لے کر آ رہا ہے، تو اپنی قوم کو اس لشکر کے برے عزائم سے خبردار کرنے کے لیے اپنے جسم سے کپڑے یعنی قمیض اتار لیتا اور ننگا ہو کر اپنی قوم کی طرف دوڑتا ہوا آتا۔ ابھی علامت تھی کہ کوئی بڑی مصیبت ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے کہ یہ شخص اپنی قمیض اتار کر برہنہ بدن سے یہ دوڑا چلا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی پریشانی ہے۔ اب قوم کے دانا لوگ، سمجھدار لوگ جو اس فرد کی ایسی حالت کو سچا سمجھتے کہ ضرور کوئی لشکر جرار اس قوم کی تباہی کا پیغام بن کر آ رہا ہے، چنانچہ وہ اپنی حفاظت کی خاطر راتوں رات کو راہ فرار اختیار کر لیتے، نکل جاتے اس آدمی کو سچا مان کر، یوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ناگہانی آفت اور تباہی سے بچا لیتے۔ اور قوم کے جو لوگ اس شخص کو جھوٹا خیال کرتے کہ خالی کوئی مکاری کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کی تنبیہ کو خاطر میں نہ لاتے اور وہیں اپنے گھروں ہی میں رات بسر کرتے، تو صبح ہوتے ہی لشکر جرار ان کو پا لیتا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا۔ یہ اس زمانے کی مثال ہے۔ تو ہمارے آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ڈرانے والے شخص سے اپنے آپ کو تشبیہ دے کر اپنی امت کو جہنم کی آفتوں اور مصیبتوں کے بارے میں متنبہ فرمایا۔ اور پھر حجۃ الوداع میں، میدان عرفات میں، جہاں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے، آپ نے صحابہ سے اس بات کی گواہی بھی لی کہ کیا میں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ کیونکہ آپ ڈرانے والے تھے۔ وجاءکم النذیر۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند فرمائی، فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یعنی جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، یا اللہ اب تو یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مثال بیان فرمائی کہ وہ قوم کو ڈرانے والے شخص کی بیان فرمائی کہ جو جہنم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے ان کو ڈراتا ہے، ہوشیار کرتا ہے۔ اب جس شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ کی بات کو مان لیا، ایمان کے نور سے اپنے قلب کو منور کیا، آپ کو سچا مانا، آپ کی بات کو بھی سچا مانا۔ ایک تو یہ ہے جی ہاں جی آپ سچے ہیں لیکن آپ کی بات کو نہیں ماننا، تو جو ویسے زبان سے کہے کہ آپ سچے ہیں اور بات کو نہ مانے، اس کا مطلب وہ جھٹلا رہا ہے، اس کے دل کے اندر سچائی نہیں ہے۔ تو جس نے آپ کو سچا کہا بھی اور آپ کی سچی بات کو مانا بھی، یعنی ایمان کے نور سے اپنے قلب کو منور کیا اور اعمال سے خود کو آراستہ کیا۔ آپ نے تو ڈرایا نا کہ دیکھو اللہ کا ایک عذاب ہے،
اگر تم نے ہوشیاری نہ کی، اس سے بچنے کی کوشش نہ کی، اور بچنے کی کوشش کیا ہے؟ نیک اعمال کا اہتمام نہ کیا، شرک کو نہ چھوڑا، کفر کو نہ چھوڑا، تو پھر جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ تو جنہوں نے لبیک کہا اور اعمال کے اہتمام میں لگ گئے، نیک اعمال سے آراستہ کیا، وہ جہنم کی ہولناک تباہیوں سے پہلے فضل الہی کا مورد بن گئے، اللہ کے فضل کا مورد بن گئے، اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو گئی، اور ابد الآباد کی راحت و سکون یعنی جنت کے وہ مستحق بن گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون۔ مگر افسوس، صد افسوس ان لوگوں کی حالت پر کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور دور کے لوگ ایمان لائے، کہاں یمن سے آئے، شام سے آئے، عراق سے آئے، ایران سے آئے، سلمان فارسی ایران سے آئے، اور صہیب رومی روم سے آئے۔ روم کہاں ہے؟ یورپ میں۔ تو یورپ سے لوگ آئے، ایران سے لوگ آئے، یعنی ایشیا سے، لیکن آپ کے اپنے خاندان کے لوگ آدمی بدبختی کی بنا پر محروم رہ گئے۔ ابو جہل چچا تھا، ابو لہب چچا تھا، ابو طالب چچا تھے۔ کتنی خدمت کی ابو طالب نے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، اتنی خدمت کی، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ چچا جان آپ میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کا گواہ بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ نہیں، عرب کی بوڑھی عورتیں کیا کہیں گی کہ ڈر گیا، یہ ایمان قبول کر لیا۔ بس ایک عناد تھا کہ جو ایمان لانے سے محروم رہے۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہوگا کہ انہیں ایسی جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جو پیروں کے اندر ہوں گی، جس کی آگ کا اثر ٹخنوں تک ہوگا، اس سے اوپر نہیں ہوگا، لیکن اس کی تپش ایسی ہوگی، اس کی حدت اور شدت ایسی ہوگی کہ دماغ جیسے ہانڈی کے اندر ابال آتا ہے، اس طرح اس کا اثر سر میں آ رہا ہوگا، اور دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، جبکہ وہ جوتی صرف پیر کے اندر ہوگی، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اب اس سے زیادہ جس کا ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا ہوگا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اور اول مانا، پہل مانا، اللہ تعالیٰ کی دائمی نعمتوں کے مستحق بن گئے، یعنی جنت کے وہ مورد بن گئے۔ مگر افسوس، صد افسوس ان لوگوں کی حالت پر کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی اور آپ پر ایمان نہ لائے، اور جانتے بھی تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، ان کو معلوم بھی تھا کہ ایک نبی آخر زمانے میں آنے والا ہے اور اس کا یہی وطن ہوگا، یہی علاقہ ہوگا، لیکن اپنے عناد کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے، ایمان کی دولت سے محروم رہے، اور دنیا کی تاریک رات شہوات میں منہمک ہو کر گزار دی۔ یہ دنیا کی تاریک ایک رات ہے، اس کو رات سے مثال دی ہے۔ دن کب نکلے گا؟ جب نیک اعمال کر کے جب قبر میں جائے گا تو پھر اس کے لیے وہ دن ہوگا۔ ابھی تو دنیا کی تاریکیوں کے اندر ہے، تو تاریکی سے مراد یہ تاریک رات ہے جس میں ہر شخص گزر رہا ہے۔ تو جس نے تصدیق نہ کی، ایمان نہ لایا، اور دنیا کی تاریک رات شہوات میں منہمک ہو کر گزار دی، یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، آزادی کے ساتھ گزار دی، بے باکی کے ساتھ گزار دی، اور پھر کیا ہوا کہ دنیا کی تاریک رات کو تو گزرنا تھا، گزر گئی۔ اب قیامت کی صبح ہوگی، اور جب قیامت کی صبح ہوگی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آفتوں نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ جکڑے گئے، اور قیامت کی صبح تو جب ہوگی، لیکن قبر کی جو رات ہوتی ہے تو وہیں سے جزا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ آج کا سبق یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے، اور آپ نے جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرایا،
اور اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا ماضی کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا کہ فلاں امت نے یہ جرم کیا تھا، یہ سزا ہو گئی، کوئی زمین سے آسمانوں پہ لے جا کے پٹخ دیا گیا، کسی پر آواز اور چیخ کو مسلط کیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، کس طرح سے عذاب دیے گئے کہ ایسی چیخ مسلط کی گئی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ سارے قصے کہانیاں نہیں ہیں، نصیحت اور عبرت کے لیے ہیں کہ نیک کام کرنے والا، نیکی پر چلنے والا ہمیشہ فائدے میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ ہر نیکی ہر طاعت کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما،
یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں سب کے گھروں میں یا اللہ چین سکون عافیت راحت عطا فرما، رحمت و برکت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت اور دقت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔